ایک سوال ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیں، زکوٰۃ کا نصاب عام طور پر دو چیزوں میں سمجھا جاتا ہے، دو چیزوں میں بیان کیا جاتا ہے، ایک سونا اور دوسرا چاندی۔ تو اگر کسی آدمی کے پاس صرف سونا ہے تو وہ 7.5 تولے ہونا چاہیے، اور اگر کسی آدمی کے پاس صرف چاندی ہے تو وہ 52.5 تولہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر صورت ایسی ہے کہ ایک آدمی کے پاس سونا بھی ہے اور چاندی بھی ہے، یا سونا بھی ہے اور ساتھ کچھ نقدی بھی ہے، یا مال تجارت ہے اس کے پاس، تو ان سب چیزوں کو ملا کے ہم دیکھیں گے کہ اگر اس کی قیمت چاندی کے نصاب تک پہنچتا ہو تو ہم صاحب نصاب ہوں گے اور ہمیں زکوٰۃ دینا فرض ہوگا، ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی اور ہمیں زکوٰۃ دینا لازمی ہوگا۔ اب چاندی کا نصاب کیا ہے؟ تو اگر ہم آج کا ریٹ دیکھیں، چونکہ آج ہم یہ جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں یہ تقریباً 21 فروری 2024 کو کر رہے ہیں، تو آج کا ریٹ جو چاندی کا ریٹ ہے وہ ہے 8,189 روپے۔ تو اس حساب سے اگر ہم اس کو 52.5 میں ضرب دیں تو ہمارے پاس یہ پورا جو نصاب بن جائے گا چاندی کا، وہ بن جائے گا 4,29,922 روپے۔ یعنی احتیاطاً اگر ہم یہ کہیں کہ 4,30,000 روپے، تو یہ ایک صاحب نصاب کے لیے آج کل ہونے چاہیے۔ اگر کسی آدمی کے پاس اتنے پیسے ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اور وہ اپنے مال میں، یعنی وہ مال جس کے اوپر پورا سال گزر چکا ہو، اس میں زکوٰۃ دینا اس کے اوپر واجب ہے۔ دوسرا سوال کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے؟ تو یاد رکھیں، زکوٰۃ ہمیشہ مستحقین کو دیا جاتا ہے۔ مستحقین کون ہیں؟ مستحقین مساکین اور غربا جو اس امت کے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں۔ اگرچہ اس میں علماء نے بہت ساری تفصیل بیان کی ہے، لیکن ہمیں ان لوگوں کو دینا چاہیے جو خود صاحب نصاب نہیں ہے، یعنی جو خود زکوٰۃ نہیں دے سکتے، انہی لوگوں کو یہ زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ آج کل بہت سارے دھوکے اس میں پائے جاتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے ہیں لیکن بتکلف مستحق بنے ہوتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں اس کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے اور تحقیق کے بعد ہمیں زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اگر ہم تحقیق کیے بغیر زکوٰۃ غیر مستحق کو دیں گے تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر تحقیق کے بعد بھی اگر کوئی آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے اور غیر مستحق کو دے دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اس میں بہتر زکوٰۃ اور بہتر صدقہ وہ ہے کہ جو سفید پوش کو دیا جائے، جو ان لوگوں کو دیا جائے جو اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں اور وہ فقیر بھی ہیں، فقیر اور مسکین ہے اور اللہ کی دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کو دینا بہترین زکوٰۃ ہوگا۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہم جو نصاب عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ چاندی کی قیمت یا جو ہے سونے اور چاندی کی قیمت خرید کا ہم زکوٰۃ ادا کریں گے یا قیمت فروخت کا؟ یعنی مثال کے طور پر ہم نے آج سونا خریدا، 1 تولہ جو ہے ہمیں ملا مثال کے طور پر 5,10,000 میں، لیکن زکوٰۃ ابھی ہمارے اوپر واجب نہیں ہو رہا تھا، اور یہ اگلے سال تک جا کے رمضان کے مہینے میں مطلب ہمارا پورا سال پورا ہو گیا، تو کیا یہ جب خریدا ہے تب کا اعتبار ہوگا یا جب بیچ رہے ہیں یعنی جب زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اس وقت کا اعتبار ہوگا؟ تو یاد رکھیں، قیمت فروخت کا اعتبار ہوتا ہے، قیمت خرید کا اعتبار نہیں ہوتا۔ یعنی جو خریدنے کی قیمت ہے، اگر ہم کسی سنہار کے پاس سونا لے جائیں، چاندی لے جائیں اور اس کو کہیں کہ بھائی ہم سے تولہ کتنے میں خریدو گے، تو وہ جتنے ریٹ پہ خریدے گا تو اس ریٹ کا اعتبار ہوگا، قیمت خرید کا اعتبار نہیں ہوگا جتنے پہ ہم نے خریدا ہے۔ اور ایک اور سوال ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور 1 تولہ چاندی ہے، یا کچھ پیسے ہیں اس کے پاس، یا اس طرح ملتی جلتی چیزیں ہیں، تو اس پر زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ تو اس میں یاد رکھے، قاعدہ یہ ہے کہ چونکہ آج کل علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں اور احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہمیں زکوٰۃ اس نصاب میں دینا چاہیے جس میں غریبوں کا فائدہ ہو۔ تو غریبوں کا فائدہ چاندی کے نصاب میں ہوتا ہے، تو چاندی کا نصاب آج جو ہے بن رہا ہے تقریباً 4,30,000۔ تو ہم دیکھیں گے اگر ہمارے پاس 1 تولہ سونا ہے اور 1 انگوٹھی جو ہے وہ چاندی کی ہے، تو پھر ہمارے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے اور ہمیں زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ لیکن اگر ہمارے پاس صرف سونا ہے اور پیسے یا جو ہے اور کوئی چاندی وغیرہ یا مال تجارت یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں، تو پھر ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی یہاں تک کہ سونا 7.5 تولے ہو جائے۔ جب 7.5 تولے ہو جائے گا پھر ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے۔ اور اسی طرح چاندی کا بھی ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس چاندی ہے، مثلا 10 تولے ہیں اس کے پاس، لیکن سونا جو ہے یا دوسرا مال جو ہے وہ اس کے پاس تھوڑا ہے اور وہ چاندی کے نصاب تک نہیں پہنچتا، تو ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہمارے پاس جو ہے ایسی چیزیں ہیں کہ مثال کے طور پر تھوڑی سی چاندی ہے اور باقی پیسے، اور یہ ضروریات کے علاوہ پیسے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر سال بھی گزر چکا ہے، تو پھر ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ واللہ اعلم۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔